مقیم حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دھماکوں کے پیچھے اسرائیل نے اب تو اس کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ اسرائیل جو ہے ایک ایسا جارح ملک ہے کہ جو اپنی کی گئی کارروائیوں کو باقاعدہ اون بھی کرتا ہے اور اس پر بڑا جشن بھی مناتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنی القدس کے اندر ہونے والی جو کارروائی جو کہ وہاں کے نیٹو فلسطینی تھے ان کی طرف سے کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خجالت مٹانے کے لیے اور خاص طور پہ جس انداز سے اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی ان کے خلاف چھاپا رہا ہے، سمندر سے لے کے خشکی تک تمام جگہ ان کے خلاف مظاہرے، ان کے خلاف لام تان کا جو ہے بازار گرم ہے، اپنی اس خجالت کو مٹانے کے لیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سب سے اونچا اچکندہ اسرائیل جیسا جارح ملک اور جنگ پسند ملک کر سکتا ہے، انہوں نے ایک سیاسی دفتر کو ایک تیسرے ملک میں نشانہ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی ڈپلومیسی منصور صاحب، کیا قطر کو پیشگی اطلاع دی گئی ہوگی کہ اس طرح حماس کی عادت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا، تو کیا قطر کی جانب سے بھی ریٹیلیشن آ سکتی ہے؟ جی، قطر بالکل اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس نوعیت کی کوئی انٹیمیشن جو ہے، اگرچہ اس نوعیت کے اعلانات اسرائیل کی طرف سے ماضی میں دیکھنے میں آتے رہے ہیں کہ ہر کارروائی کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ ہم حماس کو اور اس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی کارروائی ہے، کیونکہ یہ حماس کے سینئر مذاکرات کاروں کا ایک آفس تھا اور قطر کا خاص طور پہ جو بین الاقوامی ڈپلومیسی میں کردار ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو لہذا قطر کو ایک لحاظ سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے اپنے اس بین الاقوامی کردار، اس بین الاقوامی ڈپلومیسی کی جو میں سمجھتا ہوں جو فریضہ ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک فرض کفایہ کے طور پہ قطر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ابلاغ کے میدان میں جو قطر کا جو الجزیرہ ہے اس نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں اس کے صحافیوں نے میدان جنگ میں جس انداز سے ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور اس کا یقیناً ایک بڑا بیک لیش جو ہے وہ اسرائیل کو برداشت کرنا ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کو آج جو کرپشن کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں پیشی کا سامنا ہے، انہوں نے اس نوعیت کی کارروائی کر کے ایک بار پھر خود کو اپنی ذات کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی بودھی حرکت کا ارتکاب کیا ہے، اور یقیناً اس کی ان کو اس وقت جو دنیا بھر سے جو لان تان اور جو ان کے خلاف مذمت کا جو ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس کا جواب بھی دینا ہوگا، تو یہ صورتحال ہے۔ منصور صاحب، جس طرح سے ہم نے ریسنٹ پاسٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ قطر نے ہمیشہ سے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور ریسنٹلی جو یہ امریکہ ایران تنازع میں تھا اس میں بھی بہت بڑا کردار تھا، تو اس طرح کی صورتحال میں اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، کس طرح سے قطر ریاکٹ کرے گا؟ کیا ریٹیلیٹ کرے گا یا ابھی بھی مدھم انداز میں جس طرح پہلے سے ثالثی کا کردار ادا کرتا آیا ہے قطر، یا وہی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ تو قطر کو اس بات کا مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ ساری کارروائیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کا موڈس اپرینڈائی یقیناً وہ ایک ساورن ملک ہے اور اپنے تمام اسٹریٹجک انٹرسٹ کو جو وے کرنے کے بعد ہی وہ اس کا جواب دے گا، لیکن ایک مبصر کے طور پہ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطر اس بات کو جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایران کی طرف سے بھی کارروائی کی گئی تھی عدید ان کی جو بیس کو، اسرائیلی امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت بھی قطر نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔